بسم اللہ الرحمن الرحیم 88 نمبر روایت کتاب الایمان باب الایمان بالقدر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان ہوں اور مجھے ڈر ہے اپنے اوپر مشقت کا، یعنی کوئی غلطی نہ ہو جائے مجھ سے، بوجھ کا، اور میں نہیں پاتا کہ جس کے ساتھ میں شادی کر لوں خاتون کے ساتھ کو حق مہر مال مکان ابھی رہائش آسائش نہیں ہے۔ گویا کہ وہ اجازت مانگ رہے تھے فی الاختصاء کی۔ اختصاء کہتے ہیں اپنی مردانہ قوت کو ضائع کروا دینا، انجیکٹ کروا کے کوئی آج کل تو مجھے سنا ہے میں نے کوئی انجیکشن ایسے لگتے ہیں کہ وہ انسان کے اندر سے وہ جو اس کی قوت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس ٹائم بھی کچھ نہ کچھ اس کا ہوگا۔ اب یہ جو فیق ہو کہ وہ اجازت مانگ رہے تھے، یہ امام زہری کا کلام ہے یا یہ کسی راوی کا اندر کلام ہے، کسی سند کے اندر راوی کا کلام ہے، یہ اپنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات نہیں ہیں۔ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے، پھر میں نے دوبارہ یہ بات عرض کی، پھر حضور خاموش ہو گئے، پھر میں نے کہا حضور خاموش ہو گئے، تیسری بار جب کہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ قلم خشک ہو چکا ہے، جو تجھے ملنا ہے پہنچنا، یعنی جو تُونے کرنا ہے پہلے لکھا جا چکا، تو اب اختصاء اختیار کر، یعنی خصی ہو یا نہ ہو۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا۔ کیا معنی ہے؟ یعنی اس کا مطلب حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی جو مرضی کرو؟ نہیں، آپ کو پتہ ہے امر تحدید کے لیے تسویہ کے لیے آتا ہے کہ جاؤ پھر جو مرضی کرو، تو یہ بھی علماء کہتے ہیں ڈانٹنے کے لیے اور توبیخ جھڑکنے کے لیے تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایسا فرمایا تھا ازروع توبیخ، کہ اس کی وجہ دیکھیں، ایک کام جو آپ کو ڈر ہے کہ یہ ہو نہ جائے، اگر تو تقدیر میں لکھا ہے تو ہونا ہی ہونا ہے، تو اس سے ڈرتے ہوئے کہ یہ نہ ہو جائے، کسی نفع کو ضائع کرنا یہ جائز نہیں۔ اب کسی کو یہ اس کی مثال میں دیتا ہوں، مثلا یہ ساجد کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے استاد صاحب میرے ہاتھ سے قتل نہ ہو جائے تو میں ہاتھ نہ کٹا دوں، تو آپ بتائیں کٹانا چاہیے؟ بھئی یہ کو کام ہے آپ کو چاہیے اس سے بچیں اور جو راہ اختیار کریں، ہاتھ کٹانے سے اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اچھا جی، 89 نمبر روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں بے شک تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے انگلی کا لفظ جو آیا ہے عربی میں حدیث میں، تو یہ متشابہات میں سے ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں متقدمین ائمہ ان کا معنی سپرد الہی کرتے تھے، اور جو مطلب اللہ جانتا ہے، تب بدعتی لوگ گمراہ بدعقیدہ ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ جب وہ ظاہر ہونے لگے اور ان کی من گھڑت تعویلات کرنے لگے، جیسا کہ بتایا حافظ ابن تیمیہ کرسی پہ بیٹھ کر کہتے ہیں اللہ ایسی عرش پہ بیٹھا ہے جیسے میں بیٹھا ہوں، تو لوگوں نے ان کو مارا، یعنی اس طرح کی گمراہ عقائد جب رائج ہونے لگے تو اس وقت علماء ان کی تعویل کرتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے رحمان کی انگلیوں سے دو انگلیوں کے درمیان؟ ذرا اپنے عرف پنجابی اردو عرف میں ہم اس کو سمجھتے ہیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ ہمارے عرف میں نا ایک جملہ بولا جاتا ہے فلاں تو اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی بیوی یوں کرتی ہے اور وہ ڈانس شروع کر دیتا ہے؟ پھر کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی ہر بات مانتا ہے، اس کے قبضے میں ہے، جہاں چاہے اس کو موڑ دے، ہے کہ نہیں؟ اچھا، تو یہ مطلب ہوتا ہے جو چیز بسہولت میسر ہو اور کامل قدرت جس پر پوری طاقت پورا کنٹرول ہو، اس کے لیے بولا جاتا ہے یہ تو اس کے ہاتھوں میں ہے، یہ چیز تو فلاں تو اپنے ہاتھوں میں، فلاں بندہ تو اپنے ہاتھوں میں ہے، جو کہو گے اس سے کروا لیں گے کام، کو لگا ہو کسی دفتر میں کسی پوسٹ پہ تو کہتے ہیں، تو یہ بولا جاتا ہے کامل قدرت اور کامل قبضہ کو تعبیر کرنے کے لیے۔ اور جو ہاتھ کی بجائے زیادہ کام ہلکی ہو چیز، اس کو ہم انگلی میں نہیں پکڑ لیتے، انگلیوں میں اس کو حرکت دیتے ہیں، ہلاتے ہیں، تو یعنی یہ اور بھی زیادہ آسان۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں بندوں کے دل ہیں، اور یہ اس کے لیے کوئی مشکل ہے، بڑی آسانی سے اس کے قبضہ میں، جب چاہے جیسے چاہے چاہے۔ اور فرمایا قلب میں واحد، جیسا کہ ایک ہی دل ہے، ساری مخلوق کے دل ایسے ہیں جیسے نہیں، یہ بھی سمجھے یصرف کیف یشاء، پھیرتا ہے وہ جیسے چاہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری پر پھیر دے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ تو یہ جو رحمان کے لیے انگلیاں ہیں یہ مجازن بولا گیا ہے۔ 90 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بچہ
پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں، جیسا کہ جانور کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے جماعت بالکل صحیح۔ کیا تم محسوس کرتے ہو اس میں کوئی کان کٹا کہ ماں کے پیٹ میں سے آئے اور کان کٹا ہوا ہو؟ ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ دنیا پہ جب آئے تو یہ بعد میں مشرکین مکہ وہ کان کا قرآن کریم میں نا من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وصیلۃ ولا حام کان کاٹ دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے اللہ نے ہمیں حکم، واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، حالانکہ ایسا تو نہیں تھا۔ تو یعنی رب تعالیٰ کی فطرت جب اللہ پیدا کرتا ہے تو بچہ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ ایسے بچہ جب ماں کے پیٹ سے انسان کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں فطرت اکثر ہے۔ آپ اس کی مثال آپ سادی سمجھیں، کسی کرسچن کو کہیں، آپ کہیں کہ وہ برہنہ ہو کر یہاں گھومے، تو عقل مند تو ایسا نہیں کرے گا۔ اس کو یہ کس نے بتایا؟ فطرت نے بتایا ہے۔ کیا خیال؟ تو اندر فطرت جو سیٹ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے نا، یہ بھی انسان کو کچھ نہ کچھ بتاتا ہے۔ اور علماء کا اصولیوں کا اختلاف رہا ہے کہ عقل حاکم ہے کہ نہیں، اور بعض اس طرف چلے گئے، ان کا عقل حاکم ہے، حالانکہ علماء کا یہ نہیں ہے، ان کا اصل میں حاکم تو شریعت ہے، جن معاملات میں شریعت خاموش ہے وہاں عقل کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں عقل حاکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو سینس رکھی ہے وہ اس کو اچھائی برائی بتاتی ہے۔ اچھا، تو فرمایا بچہ پیدا کس پہ ہوتا ہے؟ فطرت اسلام پر۔ آگے اور پھر انہوں نے پڑھی یہ آیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کسی راوی نے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فطرت اسلام پر پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق خلق کو تبدیل نہ کرو، یہی سیدھا دین سیدھا راہ ہے۔ بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت کی۔ یعنی بچہ اگر آپ پیدا ہوتا اس کو چھوڑ دیں تو بڑا ہو کر اس کو کوئی بھی آپ یعنی کہہ لیں مذہب کی اگر تعلیم نہ دیں اور ایک نارمل انسانی معاشرے میں وہ تشکیل پائے تو میجورٹی کام وہ کرے گا جو فطرت اسلام والے ہیں۔ یعنی ایک آپ اس کی مثال میں آپ کو ایتھیسٹ بندے جو کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے، اللہ کو بھی نہیں مانتے، ان کو کہیں آپ اپنی بہن سے شادی کریں تو کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں ہم، حالانکہ وہ تو کسی مذہب کو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی وہ یہ کام کیونکہ فطرت کے خلاف ہے۔ ان کو کہیں آپ ماں سے شادی کریں تو نہیں کریں گے، وہ بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے فطرت کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک کچھ خالص چیز رکھی ہوئی ہے۔ 91 نمبر روایت ابھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے 5 کلمات کے ساتھ، یعنی 5 چیزوں کا آپ نے خطبہ دیا۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور اس کی شان کے لائق بھی نہیں ہے، مناسب بھی نہیں ہے اس کے لیے یہ کہ وہ سوئے۔ یخفض القسط ویرفعہ، وہ قسط کو جھکاتا اور اٹھاتا ہے۔ قسط کی تعبیر میں علماء کا اختلاف ہے، بعض نے کہا اس سے مراد رزق ہے کہ رزق کو اٹھاتا، یعنی کسی کو زیادہ اور کسی کو، اور کبھی رزق کمانا مشکل اور کبھی مختلف ادوار کا ذرا پیچھے اقوام عالم میں آپ مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو یہ باتیں واضح ہو جائیں گی۔ اس کی طرف اعمال بلند کیے جاتے ہیں رات کے دن کے عملوں سے پہلے، اور دن کے عمل رات کے عملوں سے، اس کا حجاب نور کا ہے، اس کا پردہ نور کا ہے، اگر اس کو کھول دے تو اس کی ذات کی تجلیوں سے ہر چیز جل جائے، جہاں تک مخلوق منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، جہاں تک کہ اس کی بصارت جائے اس کی مخلوق میں سے، اللہ تعالیٰ کی تجلی ذات کے انوار کے ساتھ مخلوق جل کے کیا ہو جائے؟ راک ہو جائے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کی۔ تو اس کو اس باب میں لانے کا مقصد ہے کہ کچھ چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، رزق کے لیے اتنی ایفرٹ کریں جتنی آپ مناسب کر سکتے ہیں، اتنا نہ بھاگیں کہ ماری جائیں، کیونکہ جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنا مل جائیں، لیکن ملنے کے لیے ایفرٹ ضروری ہے، وہ جتنی آپ کو لگتا ہے کرنی چاہیے اتنی کریں، لیکن حد سے تجاوز اور بالکل بھی سوئے پڑے نہ رہیں گھر کے بس رزق لکھا ہے تقدیر میں رزق تو آ جانا ہے۔ پھر وہ بات شعر والی آپ کو میں نے بتائی تھی مثال، تو اب وہ اندر بات کر دی تو دوبارہ دہرا لیتے ہیں، سننے والا کو کہے گا اشارہ ہی کرتے ہیں بات نہیں بتاتے۔ بندے 2 تھے، ہیں جی، ایک استاد اور ایک اس کا، دونوں لکڑہارے۔ اب وہ جاتے ہیں جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے لاتے ہیں۔ ایک دن دیکھا کہ شیر آیا، اس نے ایک ہرن کو شکار کیا، کھا کر چلا گیا۔ اگلے دن گئے تو وہاں دیکھا کہ کچھ بھیڑیے وغیرہ کھا رہے تھے، اس کے اگلے دن پرندے تھے، اس کے اگلے دن یہ حشرات الارض کیڑیاں تھیں۔ تو وہ لکڑہارے نے سوچا کہ اس کو یہ جو بھیڑیے اور پرندے اور چیونٹیاں ان کو تو رزق ملا ہے مفت، ویلے انہوں نے تو کیا بھی کچھ نہیں،
تو جو ان کو اللہ دے سکتا ہے تو مجھے بھی۔ وہ گھر میں تسبیح پکڑ کر بیٹھ گئے، شاگرد جاتا رہا، لکڑیاں لاتا رہا، وقت گزرا، سال گزرے، مہینے گزرے، شاگرد نے بڑا گھر بنا لیا، گھوڑے آ گئے اور مارکیٹ میں بڑا تاجر بن گیا۔ تو استاد کو بلایا، لیکن وہ استاد کو وظیفہ دیتا ہوتا تھا، ہر منتھلی خدمت کے لیے دیتا ہوتا تھا۔ اچھا خیر، وہ آیا، اپنے استاد کو لایا افتتاح کروانے نئے گھر کا، ویلکم کو، دعا کے لیے۔ اس نے دیکھا تو اس کے دل میں ایک خیال آیا، یا اللہ میں نے اتنی تیری عبادت کی، یہ لکڑیاں کاٹتا رہا، اس کو اتنا مال اور مجھے۔ تو آواز قدرت آئی، اس نے توکل کیا ہے شیر والا، تو نے کیا ہے بھیڑیے والا۔ یعنی یہ ملنا ہے، اب ایفرٹ کتنی اس حساب سے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، مقدر سے نہ کم ہے نہ زیادہ، لیکن کوشش کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، وہ ہم کریں گے۔ آگے 92، یہ تو ہو گئی، کیا ہے ابھی 92 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ید اللہ ملائے، رب کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں۔ اب ہاتھ مراد دستے قدرت، مراد اللہ کے خزانے، کیونکہ یہودی کیا کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کنجوسی کرتا ہے، ان کا وہ یہ کہتے تھے۔ فرمایا نہیں، اس کے خزانے بھرے ہیں، اور دن اور رات کو بہانا خرچ کرنا ان کو کام کر سکتا، یعنی 24 گھنٹے وہ اپنی رحمت کی فراوانی کرتا رہے پھر بھی وہ کام نہیں ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مان فقہ مذ خلق السماء والارض، فرمایا جو خرچ کر رہا ہے تب کہا کہ جب کہ اس نے آسمان و زمین بنایا ہے، اس کے ہاتھ میں ابھی تک وہ کام، تب کا وہ رحمت نعمت برکت برسا رہا ہے، اپنے خزانوں سے دے رہا ہے، لیکن خزانہ ابھی بھی کام پکانا، یعنی یہ ہمیں سمجھانا ہے، اگر اب تک کام نہیں ہوا تو توقع رکھو آگے بھی کام نہیں ہونا، حوصلہ رکھو ذرا۔ مکان عرش علی الماء، اور عرش پانی پر تھا، بتایا یہ متشابہات میں سے ہے، اللہ کے علم میں ہے وہ کیسا تھا۔ وبیدہ المیزان، اور اسی کے دست میں میزان ہے، اس کو جھکاتا اور اٹھاتا ہے۔ اس کی تشریح پیچھے گزر گئی، متفق علیہ روایت۔ اور مسلم کی روایت کے اندر بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ 93 نمبر روایت انہی سے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کی اولادوں کے بارے میں، فرمایا اللہ زیادہ جانتا ہے انہوں نے کیا عمل کرنے تھے، متفق علیہ روایت ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ حدیث ان کی بارے میں، ان وہ بچوں کے بارے میں قطعی طور پر جو یعنی پکی آیات اور دلائل ہیں ان کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اب یہ روایت منسوخ ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ صحیح ترین قول یہ ہے مشرکوں کے بچے بھی جو بچپن میں فوت ہو جائیں وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں، متفق علیہ روایت۔ دوسری فصل 94 نمبر روایت ہے، عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا وہ قلم تھا، اور کہا اس کو لکھ، اس نے کہا کیا میں لکھوں؟ کہا تقدیر لکھ، فکتب ما کانا، لکھ دیا اس نے ما کانا جو ہو چکا تھا، قلم نے لکھا جو ہو چکا تھا، پیچھے کیا ہے سب سے پہلے قلم بنی، پہلے کچھ بنا ہی نہیں تو، اور آگے قلم نے لکھ دیا جو ہو چکا، پتہ چلا قلم سے پہلے بھی کچھ تھا۔ کیا خیال ہے؟ کیونکہ اس نے وہی لکھا نا جو پہلے تھا، پہلے کچھ ہوا تھا، کچھ ہمارے وجود میں آ چکا تھا، وہی تو لکھا ہے اس نے، وما اور قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ اس نے لکھا۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، حدیث کی سند، اور کہا حدیث کی سند غریب ہے۔ علامہ البانی نے مشکات کی تحکیم میں اس کو ضعیف کہا، لیکن بعض علماء کی رائے اس کے برعکس بھی ہے۔ اچھا اب اس پہ ہم بحث نہیں کرتے، ہم متن پہ بحث کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنایا قلم، ٹھیک ہے، اچھا، اور آگے کہا کہ لکھ جو ہو چکا، تو یہ اس کے اوپر حافظ ابن حجر نے بھی پیچھے اشارہ دیا تھا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں اب ابتدا کی دو قسمیں ہیں، ابتدائے حقیقی، ابتدائے اضافی۔ ابتدائے حقیقی جو ہر شے سے پہلے، اور ابتدائے اضافی کچھ سے پہلے کچھ کے بعد۔ اس کی وجہ آگے حدیثیں یہ ملا علی قاری نے روایتیں جمع کی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے عقل کو بنایا، اس میں ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، ایک میں اللہ نے سب سے پہلے عرش کو بنایا، اور چوتھی روایت میں اللہ نے سب سے پہلے نور محمدی کو بنایا۔ تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اضافت حقیقی وہ تو یہی ہے کہ کائنات کی ہر شے سے پہلے اللہ نے حضور کا نور پیدا فرمایا، اور پھر بعد میں آسمان و زمین کی چیزوں کو دیکھا جائے تو پہلے عرش بنا، اور آرگنز مختلف دیکھے جائیں تو اس میں سے قلم بنا، اور باقی چیزوں کو آپ دیکھیں، اگر انسان کے پارٹس آف باڈی دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے عقل بنی۔ یعنی ہر چیز اپنے زاویے کے اعتبار سے
پہلے ہے اور جو کل سے پہلے ہے وہ حضور کا نور مبارک. سمجھ آ گئی؟ اچھا جی آگے چلیں. 95 نمبر روایت. کیونکہ وہ قلم نے کیا لکھا؟ فرمایا فکتب ما کان، قلم نے لکھا جو ہو چکا تھا. کیا تھا وہ؟ حضور کا نور تھا جو بن چکا تھا. 95 نمبر روایت. مسلم بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سوال کیا گیا اس آیت کے بارے میں کہ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم سے یہ عہد لیا، عہد پکڑا ان کی پشتوں سے اولاد کو نکال کر. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ سے بھی اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تھا. تو حضور نے فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اپنا دست قدرت ان کی پشت پر پھیرا. کیسے؟ بیمین ہی مراد دست قدرت بتایا، یمین سمجھا دیا تھا. اللہ تعالیٰ کے لیے یمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو فاستخرج لہ منہ ذریہ، اللہ تعالیٰ نے اس سے اولاد نکالی اور کہا یہ میں نے پیدا کیے ہیں جنت کے لیے اور جنتیوں والے کاموں کے لیے. پھر پشت پر دست قدرت پھیرا اور ایک اور ذریت نکالی اولاد اور کہا یہ جہنم کے لیے اور اہل جہنم والے عملوں کے لیے. فقال رجل، ایک بندے نے کہا ففیم العمل، عمل کدھر گئے حضور؟ پھر عمل اگر تو پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جنتی اور یہ جہنمی، تو عمل کدھر گئے یا رسول اللہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بندے کو بنایا جنت کے لیے. جب اللہ تعالیٰ نے بندے کو جنت کے لیے بنایا ہے تو اللہ اس سے کام لے لے گا جنتیوں والے، حتیٰ کہ اس کی موت آئے گی اس حال میں وہ جنتیوں والے کام کرتا ہوگا اور اس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور جب بندے کو جہنم کے لیے پیدا کیا تو وہ کام بھی جہنمیوں والے کرے گا، حتیٰ کہ جہنمیوں والے کام کرتا مرے گا اور ان کے ذریعے جہنم میں چلا جائے گا. امام مالک، ترمذی، ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا اور امام حاکم اس کو صحیح کہتے ہیں. تو اس میں ہے کہ دیکھیں بن چکے ہیں بندے. اب پھر وہی بات آ گئی کہ دیکھیں جی اللہ نے پہلے ہی اپنا ان کو جنت جہنم، بھائی کس نے اپنے دماغ سے جو کرنا ہے وہ اللہ کو پتہ تھا، اس نے تو وہ لکھا ہے، اسے مجبور تھوڑے کیا آپ کو. آپ کو کس نے کہا شراب پئیں؟ اس نے کہا ہے نہیں. تو آپ چاہیں پئیں چاہے نہ پئیں، آپ کا اختیار ہے نا. تو پئیں گے تو پھر اور جگہ جائیں گے، اگر نہ بچیں گے اور اپنی عقل سے دیکھیں گے صحیح سیدھی راہ پر چلیں گے تو اور مقام ہوگا. تو ہمیں یہ تو نہیں پتہ کون کہاں کس دیس کا باسی ہے، ہمیں یہ بتایا تو نہیں گیا. تو ہمارے بس میں کیا ہے؟ عمل، سیدھی راہ پر چلنا، ہم وہ کریں. 96 نمبر روایت یہ بڑی شاندار روایت ہے، یہ بڑی مزیدار ہے. ترمذی میں بھی ہے. امام ترمذی اس کا حکم آپ کو پہلے بتاتا ہوں، حدیث پڑھانے سے پہلے. یہ حدیث صحیح ہے بالکل، مسلم احمد بن حنبل میں بھی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس حال میں آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، 2 بکس. فرمایا تدرون ما ہذان الکتابان، تم ادراک کر سکتے ہو یہ کتابیں کیا ہیں؟ جی یا رسول اللہ نہیں. ہاں مگر آپ بتا دیں تو کرم نوازی ہے. محبوب فرماتے ہیں اس کتاب کے بارے میں جو دائیں ہاتھ میں تھی. فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کتاب آئی ہے میرے پاس. اگر حضور پڑھنا نہیں جانتے تھے تو رب نے کتاب کیوں دی اور بک پکڑا دی؟ اچھا یہ بک کہاں سے آئی تھی؟ یہ عالم الغیب سے آئی تھی حضور کے پاس، لکھی نہیں کسی نے. آگے دیکھیں فی اسماء اہل الجنہ، اس میں جنتیوں کے نام ہیں. اور صرف جنتی نہیں، واسماء آبائہم، ان کے باپوں کے، وقبائلہم، برادریوں کے. ڈیٹا بیس ہے پورا، ڈیٹا ہی ہے نا اس میں کہ جنتی کون ہے، اس کا والد کیا ہے اور اس کا قبیلہ کون سا ہے. ثم اجمل علی آخرہم، پھر آخر میں ٹوٹل بھی کر دیا گیا ہے. ٹوٹل جنتیوں کی تعداد بھی اس میں حضور فرماتے ہیں. اس کا پتہ چلا کس کس نے جنت جانا ہے، مصطفیٰ سب کو جانتے ہیں اور ٹوٹل تعداد کو بھی حضور یہ ہے حضور کا علم. فرمایا لا نہ زیادتی کی جائے گی نہ کمی کی جائے گی ابدا کبھی. یعنی وہ کس چیز کی کتاب تھی؟ تقدیر مبرم کی، فائنل جو ہونا ہے. تقدیر کی بھی قسمیں ہیں نا 3، یہ پہلے بتایا ہے. اچھا تقدیر کی 3 قسمیں، تقدیر مبرم، شبہ مبرم، معلق. معلق جو ہے بدلتی رہتی، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کام کرے گا تو اس کو یہ ملے گا، نہیں کرے گا تو نہیں ملے، یہ نہیں. اور جو شبہ مبرم ہے وہ خاصوں کی دعا سے بدل جاتی. مبرم اللہ کا علم ازلی ہے، وہ نہیں بدلتی. اچھا اب اس میں یہ دیکھیں لا یزاد فیہ ولا ینقص منہ ما بدا، فرمایا کمی زیادتی. اور بائیں کتاب کے بارے میں کہا یہ رب العالمین کی طرف سے، اس میں اہل جہنم کے نام ہیں، ان کے آباء و اجداد کے، ان کے قبیلوں کے. پھر آخر میں ٹوٹل کمی زیادتی نہیں ہوگی. صحابہ کہنے لگے حضور عمل کدھر گیا اگر پہلے ہی سارا کچھ فیصلہ ہو چکا ہے؟ حضور نے فرمایا سددوا وقاربوا، سیدھے رہو، سیدھے
اور وقارب، قارب کو دو معنی ہے، قرب الہی تلاش کرو، اللہ کے قریب ہو، قارب لوگوں کو قریب کرو، اچھی راہ کی طرف بلاؤ۔ بے شک جنتی جو ہوگا اس کا خاتمہ جنتیوں والے کام پر کر دیا جائے گا، اگرچہ جو بھی پہلے کام کرتا رہا۔ اس کی مثال بتائی تھی، بڑے بڑے بندے ہوتے ہیں، ہدایت آ جاتی ہے ان کو، بری راہ چھوڑ کر سیدھی راہ کا انتخاب کر لیتے، اور جہنمی اس کا انجام جہنمی والے کام پر ہوگا، اگرچہ جو بھی کام کرتے ہیں۔ اس کا بھی بتا دیا تھا، اچھے کاموں سے لوگ اٹھ کر بری راہ میں چلے جاتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے بارے میں ان کو جھٹکا، کیا مطلب؟ ان کو دوبارہ حضور علیہ السلام نے یعنی ہاتھوں کو ہلایا، اور وہ یعنی وہ کتابیں عالم الغیب میں واپس چلی گئیں۔ پھر فرمایا فارغ ربکم من العباد، رب تعالیٰ فارغ ہو گیا اپنے بندوں کے فیصلہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا فارغ اور مصروف ہونا یہ بھی مجازن ہے، وگرنہ اللہ فارغ ہونے سے یا مصروف ہونے سے پاک ہے، یہ بندے کی صفت ہے، تو یہ مجازن کہا گیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ فرمایا ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم۔ امام ترمذی نے روایت کی اور کہا حسن، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اب اس میں ہے جو جہنم کے لیے مخلوق پیدا کی گئی ہے۔ اچھا، اب ایک یہاں پر بندے کو دل میں سوال بعض اوقات آتا ہے، بندہ کہتا ہے یار کیا تھا کہ یہ جہنم والے ہوتے ہی نہ اللہ سب کو جنتی کر دیتا۔ قرآن میں بھی یہ کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی جماعت بنا دیتا۔ اللہ کے کنٹرول میں ہے لیکن بنایا، کیونکہ ہر اشیاء تعرف بأضدادها، چیزیں پہچانی جاتی ہیں اپنی ضد کے ساتھ، مقابل میں کراس میں چیز ہو، مقابلے میں دن کی قدر ہوتی ہے رات کے وقت، سورج کی قدر ہوتی ہے جب تاریکی ہو، کیا خیال ہے، اور بارش کی قدر ہوتی ہے جب قحط پڑ جائے، سمجھ آئی ہے؟ تو ہر چیز اپنے اپوزٹ چیز کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ اگر سارے نیک ہوتے تو نیکی کی فضیلت اور اس کی عظمت اور اچھی راہ کی قدر کا کسی کو احساس نہ ہوتا۔ یہ تب ہی ممکن تھا کہ جب مقابلے میں برائی بھی ہوتی۔ تو یہ دونوں چیزیں ازل سے ہیں اور رہنی ہیں۔ ہاں، ان کا کم زیادہ ہونا ہر دور میں ہے، لیکن یہ ہر دور میں رہی ہیں، اچھائی بھی رہی ہے، برائی بھی رہی ہے۔ 97 نمبر روایت ہے، ابو خزامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے اس دم کے بارے میں جو ہم کرواتے ہیں، یعنی کو دم کرائیں، و دوان، اور دوائی جو ہم لیتے ہیں، میڈیسن، و تقاتن، نتقیہ، اور بچنے کے آلات جن کے ذریعے ہم بچتے ہیں، حفاظتی تدبیریں، حفاظتی امور مختلف، یعنی پہلے ہوتا تھا کہ زخم ہو جائے تو اس کو داغ دیتے تھے، یہ ایک تدبیر تھی۔ آج کے دور میں آپریٹ ہے، یا آج کے گھر میں لاک اپ ہے، یا وائر لگتی ہیں کرنٹ والی، یا مختلف یہ اس طرح کی چیزیں، کیا یہ اللہ کی تقدیر کو بدل دیتی ہیں؟ اب سوال تو اچھا ہے، کیا آپریشن کرنے سے کیا گارنٹی ہے کہ بندہ بچ جائے؟ کیا خیال ہے؟ وائر کرنٹ والی لگانے سے کیا گارنٹی ہے کہ چوری نہیں ہوگی؟ کوئی گارنٹی ہے؟ باڈی گارڈ رکھنے سے کیا گارنٹی ہے کہ موت نہیں آئے گی، یہ فائر نہیں لگے گا؟ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ یہ تقدیر بدل دیتی ہیں یہ چیزیں؟ فرمایا ہی من قدر اللہ، یہ خود تقدیر الہی کا حصہ ہے۔ تقدیر میں لکھا ہے کہ دم کرائے گا تو ہی شفا ہوگی، تقدیر میں لکھا ہے میڈیسن کھائے گا تو ٹھیک ہوگا، تقدیر میں لکھا ہے آپریٹ کرائے گا تو ٹھیک ہوگا، یعنی یہ چیزیں خود اسباب کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آلریڈی تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا، امام ترمذی اس کو حسن کہتے ہیں۔ 98 نمبر روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم تقدیر کے بارے میں تنازع کر رہے تھے، یعنی آپس میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی تقدیر کے معاملے میں۔ حضور علیہ السلام کو جلال آ گیا تاکہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، گویا کہ آپ کی چیکس، گالوں میں انگور نچوڑ دیا گیا ہے اور انار نچوڑ دیا گیا۔ فرمایا کیا تمہیں اس کا حکم دیا؟ یعنی ریڈ ہو گئی نا گالیں، بعض اوقات ہوتا غصے سے بھی ہو جاتی ہیں، ہاں، کیا اس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے؟ کیا یہ چیزوں کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں کہ تم آپس میں تنازع کرو، لڑائی جھگڑا کرو؟ ہلاک ہو گئے تم سے پہلے وہ لوگ جب انہوں نے تنازع کیا اس امر کے بارے میں۔ عزمت علیکم اللہ تنازعوا فی، میں تمہیں عزم دیتا ہوں کہ تم اس معاملے میں جھگڑا نہ کرو۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، اور اس کے اندر ایک راوی ہے، اس کو علامہ امام ابن معین نے ضعیف کہا اور کہا اس کی روایات غریب ہیں۔ ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا دوسری سند سے، اس کی سند حسن ہے، اور امام بصیری نے پچھلی کو صحیح کہا ہے۔ ویسے 100 نمبر روایت، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ نے خلق آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا ایک مٹھی سے، اور وہ مٹھی رب تعالیٰ نے تمام زمین سے لی، یعنی فرشتہ آیا اور وہ ساری مٹی مختلف جگہوں سے لے کر چلا گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب وہ جو یہاں پر ایک حکایت ہے نا کہ وہ آئے اور زمین کو سے مٹی لینے لگے، زمین نے کہا
ویٹ میں نہیں لینے دوں گی میٹھی، اللہ کا واسطہ نہ لے، اور وہ چلے گئے۔ اور قرآن کہتا ہے یفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہ کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے، کہتے ہیں نہیں وہ فرشتے واپس چلے گئے، تو وہ روایت درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین، اچھا وہ تمام زمین سے جمع کی گئی، تو فرمایا بنو آدم یعنی انسان وہ زمین کی طرح ہے، زمین ساری ایک جیسی ہے، مختلف ہے نا، تو فرمایا منہم الاحمر، کچھ سرخ ہیں، والابید کچھ سفید ہیں، والاسود کچھ کالے ہیں، وبین ذالک کچھ گندمی درمیانے، اور ہمارا ادھر پاک و ہند میں زیادہ تر میجورٹی گندمی رنگت، والسہل والحزن، اور فرمایا کچھ ذرا نرم طبیعت کے ہیں جی، والحزن کچھ ذرا کھڑے ہیں سخت ہیں، والخبیث کچھ بری طبیعت کے ہیں، بعض بندوں کی سرشت میں برائی ہوتی، والطیب اور کئیوں کی سرشت میں پاکیزگی ہوتی، گناہ کے ماحول میں رہ کے بھی وہ گناہ کی طرف جاتے۔ امام احمد ترمذی نے اور ابو داؤد نے روایت کیا، اور امام ترمذی اس کو صحیح کہتے ہیں، امام حاکم اور ابن حبان بھی اس کو صحیح کہتے ہیں، اور واقعی متن بتاتا ہے کہ حدیث بالکل درست ہے، وہ ساری دنیا کے انسان ایک جیسے۔ اچھا جی آگے 101 نمبر روایت، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تخلیق فرمایا تاریکی میں۔ تاریکی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مراد اس سے خلق فی ظلمت، مراد اس سے جنات اور انسان ہے، مراد خواہشات اور حرص کی تاریکی تھی ان پر، رب تعالیٰ نے نور ڈالا، جس کو نور ملا وہ ہدایت پا گیا، اور جس کو نور نہ ملا وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے فرمایا میں کہتا ہوں کہ قلم خشک ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے علم پر۔ امام احمد اور ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا، امام ابن حبان اور حاکم نے اس کو صحیح کہا۔ 102 نمبر روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ میں نے عرض کیا ہے نبی اللہ آمنا بک، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ جو تعلیمات لے کر آئے ان پر ایمان لائے، تو کیا آپ کو ہم پر خوف ہے؟ فرمایا ہاں۔ خوف ہے یعنی آپ کو ڈر لگتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ بے شک دل رحمان کی انگلی، یعنی وہ پیچھے گزر گیا کہ اللہ کے دست سے قدرت میں جیسے چاہے پھر، امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو یہ کیا معنی ہے؟ مثلا میں احمد رضا کے ساتھ جاتا ہوں کہیں سفر کرنے، تو میں نا احمد رضا کو کہتا ہوں احمد رضا یہ آپ سفر میں آپ کے ساتھ ہوں، یا آپ کی گاڑی ہے تو یہ آپ پیٹرول ڈلوا لیں، تو کہتے ہیں نہیں آپ نہیں آپ، میں کہتا ہوں نہیں ڈلوائیں، کل کو دل میں کوئی بات نہ آئے یا کوئی آپ بات نہ کریں یا کوئی یہ کہے آپ کو مجھ پہ بھی یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ ایسے، تو میں کہوں ہاں ہے، تو یہ کس لیے؟ ہاں، یا کچھ سمجھانے کے لیے، یا اگلے بندے یعنی اگلا بندہ زیادہ اعتماد میں نہ آئے، یعنی یا رسول اللہ ہم تو ایمان لائیں، تو حضور یعنی حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا ان کی تربیت کے لیے تھا کہ آپ کو ہم پر خوف ہے؟ فرمایا ہاں۔ کیا زیادہ آپ نے اعتماد میں نہیں آنا کہ ہم ایمان لائیں اور ہم تو ہماری یعنی ڈرتے رہنا ہے، اور دین کا مزاج یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد بھی کیا کرنا ہے؟ خائف رہنا ہے، عاجز رہنا ہے کہ یا اللہ قبول فرما لے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خوف کرتے تھے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، اتنا ڈرتے تھے، یعنی اللہ کی فلا یأمن مکر اللہ الا القوم یہ اس کی تفسیر میں یہ انداز اختیار کیا جا رہا، سمجھ آئی؟ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا اور امام ترمذی نے اس کو حسن کہا۔ 103 نمبر روایت، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل القلب، واہ کیا فرق، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود ہیں جی، کیا میٹھی باتیں۔ حضور فرماتے ہیں بندے کا دل کریشتن، ایک پر کی طرح ہوتا ہے، مومن کا دل کس کی طرح ہوتا ہے؟ پر کی طرح۔ فرمایا مثل القلب، دل کی مثال پر کی طرح ہے جو ایک چٹیل میدان میں پڑا ہے، اور یقلب الریاح، ہوائیں اس کو پلٹتی رہتی ہیں، ذا کبھی آگے کبھی پیچھے، دل اس طرح ہے۔ امام احمد بن حنبل اس کو روایت کرتے ہیں، شعیب ارناؤت نے اس کو صحیح کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ اور آپ دیکھیں دل کی کیفیت کبھی کیا ہوتی ہے، کبھی ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور خوشی بلا وجہ ہو رہی ہوتی ہے، اکیلے بیٹھے خوش ہو جاتے ہیں، اور کبھی 10 بندوں میں بیٹھ کے بھی ہم غمگین ہوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ کبھی دل کر رہا ہوتا ہے کہ بس بچے بن جائیں، بچوں والے کام کریں، اور کبھی دل بڑا ہی سنجیدہ ہو جاتا ہے، یعنی ہر بندے کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے، اور اپنا یہ دل ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ چاہتا ہے دوستوں میں رہیں، بعض اوقات شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا، کیا خیال ہے؟ بعض اوقات ایک مرغوب غذا سامنے پڑی ہوتی ہے پر دل نہیں کرتا، کھاتے نہیں ہیں، تو یہ دل ہے، اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، آج کسی کو چاہتا ہے کل اسے نفرت پیدا ہو جاتی ہے،
آج تک کوئی کل تک کوئی اچھا لگتا ہوتا ہے، اگلے دن وہ برا لگنے لگتا ہے۔ تو یہ دل ہے کہ جو پلٹتا رہتا ہے۔ اچھا اب ایک چیز جو پلٹے، اب یہ میرے سامنے بک ہے، یہ پلٹنے لگ جائے یوں یوں روزانہ ہو تو میں پڑھا سکوں گا آپ کو؟ کیا کروں گا؟ کیا کروں گا میں؟ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس پہ کوئی چیز رکھ دوں، ہے کہ نہیں؟ تو دل کیا ہے؟ پر کی طرح، تو پھر کسی کے قدموں کے نیچے رکھ دو اس کو، کسی اللہ کے محبوب کے قدموں کے یا اس کی توجہ کے نیچے اس کو رکھ دو، تاکہ اس کی نگاہ شفقت پڑے تو یہ جو رنگ بازیاں کرتا ہے دل، اس سے باز آ جائے اور اس کی لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لگے۔ 104 نمبر روایت، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد حتی یؤمن برب، کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ 4 چیزوں پر ایمان لائے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اس کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا۔ ویؤمن بالموت، موت پر ایمان لائے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھنے پر، ویؤمن بالقدر، اور تقدیر پر ایمان لائے۔ امام ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا، ابن حبان اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا۔